نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حج کے معاملے میں کہیں یہ شرط عائد نہیں کی گئی کہ حج کے لیے جو ہے وہ محرم ساتھ ہو، یعنی ان کی مراد یہ کہ کہیں قرآن اور حدیث میں اس کو مینشن نہیں کیا گیا، بیان نہیں کیا گیا کہ محرم جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر عورت حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں جو ہے غامدی صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بغیر محرم کے سفر نہ کرے، تو یہ اس وقت تمدن کے اعتبار سے تھا، اس وقت کے اعتبار سے تھا، اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بالکل یہی تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اتنے تحفظات نہیں تھے اور اتنی سہولیات نہیں تھے وغیرہ ذالکہ، تو اب یہ حکم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا میرے خیال سے، تو واقعی ان کے خیال سے تو شاید ایسا ہی ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ میرے خیال میں، اور آج کل یہ بہت سارے احکامات کو اسی طرح ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ کہ داڑھی کے اس وقت جو ہے ماحول کے اعتبار سے لوگ داڑھی رکھ لیتے تھے، تو اس لیے اس معاشرے میں داڑھی رکھنے کا ماحول تھا، تو اس لیے وہاں داڑھی رکھی گئی، اور اگر کہیں داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو تمدنی ایک چیز تھی اور ایک ثقافت تھی، یا ان کا ایک ثقافتی اعتبار سے وہ رکھتے تھے، جس طرح ان کا لباس تھا تو اسی طرح۔ تو اگر ہم صرف اسی چیز کو ہی یہ سوچیں گے کہ تو اس طرح تو ہر حکم میں جو ہے وہ طویل کر دی جائے گی، اور ہر حکم کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا کہ وہ اسی کے وقت، اس وقت کے ساتھ خاص تھا۔ اب یہ کہا جائے جی یہ جو جہاد ہے وہ اسی وقت کے مشرکوں کے ساتھ تھا، یا اس وقت کے جو اہل کتاب تھے یہودی وغیرہ، وہ تو ان کے لیے خاص حکم تھا، اب کے لیے نہیں ہے، اب کے مشرکوں کے لیے یا اب کے یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے جی وہ خاص نوعیت تھی اس وقت کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک روزے کا حکم آ گیا اس معاشرے میں، تو لہٰذا اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں کوئی یہودی نہیں ہے پاکستان میں، تو اگر یہاں کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ان کے مقابلے میں ایک قسم کا آیا تھا۔ یوں طویل کر لے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے محرم میں، تو کیونکہ پہلے شریعت میں محرم کا روزہ فرض تھا اور پھر بعد میں یہ رمضان کے روزے آ گئے، تو کہے کہ یہ اس وقت تھا اب نہیں ہے۔ تو اس طرح تو یعنی شریعت کا کوئی حکم بھی نہیں بچے گا کہ اس میں ہم کوئی باطل طویل کر کے نماز کے بارے میں، جس طرح منکرین حدیث جو ہے وہ طویل کر لیتے، کوئی کہے جی اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی واقعتاً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ نماز کا حکم دیا گیا، تو وہ نماز کا حکم ان کے لیے ہی تھا اور وہ خاص نوعیت کی نماز، تو لہٰذا اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں تو اس لیے اب اگر نماز نہ پڑھے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس حکم کو بھی ان کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ تو یہ سب جو ہے یہ ان کے خیالات اور توہمات ہیں۔ شریعت جو ہے وہ قیامت کی صبح تک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل اور مکمل ہو گیا، قیامت کی صبح تک ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا قیامت کی صبح تک، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاری اور ساری رہیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یوں تعویلات کرنا محض اپنے توہمات سے، یہ تو شریعت کو ختم کر دینے والا ایک معاملہ ہے۔ اس لیے غامدی صاحب کے نزدیک سوائے چند ایک احکامات اور چند ایک سنتوں کے باقی تمام سنتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے یا موضوع ہے کہ اس میں
غامدی صاحب کے کیا عقائد و نظریات ہیں، لیکن صرف یہاں ابھی یہی میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو غامدی صاحب نے تمہید باندھی ہے کہ اس وقت ایسا ماحول تھا کہ اس وقت محرم ساتھ سفر کرنے کے لیے محرم کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت کافی مواقع تھے یعنی فتنے میں مبتلا ہونے کے، تو غامدی صاحب کے نزدیک گویا آج مواقع نہیں ہے۔ تو یہ بات غامدی صاحب کی 100% غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں جو عورت نے سفر کے لیے جانا تھا صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، سفر کے لیے جانا تھا، اور صحابہ اور صحابیات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، قرآن پاک میں ان کے ایمان اور تقوی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو غامدی صاحب کو تو ان پر اعتماد نہیں ہے کہ اس وقت تو سفر نہیں کر سکتی تھی، وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، جبکہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک باقی رہے گی سب سے زیادہ بہترین ماحول اسی زمانے کا ہی تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں صحابہ، پھر ان سے جو ملے پھر ان سے جو ملے تابعین اور تبع تابعین۔ پھر دوسری روایات میں آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری طرح کے لوگ آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور پھر ایک فتنوں کا دور جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوگا، جو کیا زمانہ بیتتا چلا جائے گا فتنے آتے رہیں گے اور لوگ زیادہ تر برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو وہ زمانہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی گواہی دی تھی، تو اس زمانے میں تو سفر کی اجازت نہیں ہے، تو اس زمانے میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو عقل کا تقاضا یہ ہے، نہ کہ یہ کہ اس زمانے میں اجازت نہیں تھی تو اب اجازت ہے۔ بھئی جب خیر کے زمانے میں اجازت نہیں ہے تو شر در شر کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں فتنے کے مواقع زیادہ ہیں، لوگوں کا ایمان دین کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آج کے سلسلے بن گئے ہیں، ہوٹل ہے، عمارتیں ہیں جس میں الگ الگ کمرے ہیں، کہ کمروں میں چلا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہاں اس اعتبار سے خیمے ہوتے تھے تو خیموں میں وہ صورتحال نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ تو ایک عقلی باتیں ہو گئیں، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ زمانہ خیر کا تھا، تو جب اس زمانے میں اجازت نہیں دی گئی تو اس زمانے میں کیوں اجازت دی جائے گی؟ تو جب ان کی بنیاد اس بات پر ہے غامدی صاحب کی کہ وہ اس لیے ہی تھا کہ سفر سے منع کیا گیا، کہ وہاں اس وقت کے اعتبار سے ٹھیک تھا لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ اب سفر جو ہے اس میں وہ خطرات نہیں ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو جب ان کی یہ دلیل باطل ہو گئی ہے تو پھر ان کا جو مسئلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی، یہ مسئلہ بھی درست نہیں ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ جو علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے ان احادیث کے متعلق کیا کہا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام سفر سے منع نہیں فرمایا، عام سفر سے تو منع فرمایا ہی ہے، خاص حج کا بھی ذکر ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے حج نہ کرے۔ لیکن پہلے میں وہ آپ کو احادیث بتا دیتا ہوں جن میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا۔ کوئی سفر ہو، حج کے لیے سفر کرے یا کسی اور غرض کے لیے سفر کرے، وہ سفر اس کا درست نہیں۔ لیکن خاص طور پر ان احادیث کو جو محدثین ہیں انہوں نے حج کے ابواب میں ذکر کیا ہے، یعنی ان احادیث سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حج میں منع ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ محدثین کی بات کو مانا جائے جو احادیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے نبی دیں اس کو لے لو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اور امت کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہم نے وہ دیکھنی ہے، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم نے کسی غامدی صاحب کی بات کو دیکھنا ہے، نہ کسی امتی کی بات کو دیکھنا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنی
رائے سے، محض اپنی رائے سے کتاب و سنت کی غلط تعویلات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا امت کے اندر فتنہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے غلط تعویلات کا، اور اپنی رائے کو جو ہے وہ اپنی رائے سے احادیث وغیرہ کو یعنی اپنے مطلب پر ان کو فٹ کرنا۔ اب غامدی صاحب تو اس طرح کہہ رہے تھے، اس وقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے یہ بڑی اچھی تعلیم دی تھی، یعنی اللہ کے نبی، اب معاذ اللہ تو نے نبوت کا جو ہے وہ مرتبہ سنبھال لیا، اب تو اس زمانے میں تم جو ہے وہ اچھی تعلیم دے رہے ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں، اور وہ خیر کے زمانے میں جب منع کیا گیا ہے تو جو شر کا زمانہ ہوگا تو اس میں تو بدرجہ اولا اس بات سے منع کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر میں حدیث کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحیح مسلم جلد اول ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ ہے 432، اور باب کیا باندھا ہے، بابو سفر المرأۃ مع محرم الی حج وغیرہ، کہ یہ باب ہے عورت کا سفر کرنا محرم کے ساتھ حج کے لیے یا حج کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا، وہ محرم کے ساتھ ہوگا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اب دیکھیں محدثین جو ہیں وہ اس حدیث کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، تو یہ قیامت کی صبح تک کی یہ حکم بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سفر نہ کرے 3 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ روایت جو ہے یہ کس میں آ رہی ہے، حج کے باب میں آ رہی ہے، تو مطلب محدثین اس کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ حج کا سفر محرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ حلال نہیں کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یعنی کتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جو عورت اللہ اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس عورت کے لیے حلال نہیں تو سافر مسیرت ثلاثی لیال الا ومعها ذو محرم، کہ وہ 3 دن کا سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ تو جو ایمان والی عورت ہے اس کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب پتہ نہیں کن خواتین کی بات کر رہے ہیں، مسلم خواتین کے لیے، مومن خواتین کے لیے یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں قرار دی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعن، میں نے 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ان میں سے ایک کیا ہے، نہا ان تسافر المرأة مسیرۃ یومین الا ومعها زوجها او ذو محرم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کرنے سے منع فرمایا عورت کو، 2 دن کا سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا خاوند ہو یا وہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو قیامت کی صبح تک کے لیے جاری اور ساری رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے نبی دیں اس کو لے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی دے رہے ہیں، یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ عورت سفر نہیں کر سکتی۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح حدیث سے ہیں، لا تسافر امرأۃ، کہ کوئی عورت جو ہے وہ سفر نہ کرے ثلاثا الا مع ذی محرم، 3 دن کا مگر محرم کے ساتھ۔ اسی طرح آگے ایک اور حدیث، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر امرأۃ فوق 3 لیال الا مع ذی محرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے 3 دن سے زائد مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت انہوں نے آگے نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا یحل لامرأۃ مسلمۃ، کسی عورت کے لیے جو مسلمان ہے اس کے لیے جائز نہیں، تسافر مسیرۃ لیلۃ الا ومعها رجل ذو حرمۃ منها، کہ وہ سفر کرے ایک رات کا مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو اب دیکھیں یہ احادیث مبارکہ جس میں تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت سفر ہرگز نہ کرے، اسی طرح یہ احادیث جو ہے یہ حج سے متعلق ہیں۔ محدثین نے اس کو حج کے ابواب میں نقل کیا ہے۔ صاحب مشکات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی کتاب المناسک، کتاب الحج میں جو ہے ان احادیث کو نقل فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب تک حج باقی رہے گا، حج عمرہ باقی رہے گا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ حکم باقی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت رکھی ہے، بڑی خیریں رکھی ہیں۔ ابھی تو وہ احادیث ہے اندازہ فرمائے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اندازہ فرمایا کہ ابھی یہ شرعی سفر بھی نہیں، گھر سے باہر بازار تک ہی جا رہی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث صرف عورت کا گھر سے باہر نکلنا، اس میں بڑا فتنہ ہے۔ اب تو فتنوں کا ہی زمانہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، تو اب تو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ صاحب مشکات نے بھی کتاب المناسک میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے۔ اب یہ احادیث اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کو، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو حج میں ذکر فرمایا ہے۔ تو معلوم محدثین جو ہے وہ ان روایات کو حج میں نقل فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ اب یہ تو وہ روایات ہوگی جن میں خاص سفر سے منع فرمایا گیا اور محدثین نے ان کو نقل کہاں کیا ہے؟ سفر حج کے لیے اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ میں نے ابھی تھوڑے سے حوالہ جات دیے، تو بہت سارے بھی دیگر کتابوں میں یہ احادیث جو ہیں موجود ہیں، اور وہ بے شمار احادیث ہیں جو دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے تحت آئیں گی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی تمہیں دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک رہے ہیں، عورتوں کو، مومن مسلم عورتوں کو روک رہے ہیں کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ اچھا، اب خاص حدیث بھی میں آپ کو کچھ احادیث بیان کر دیتا ہوں جس میں خاص حج کے لیے ہی منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، جب بخاری مسلم میں آ گئی تو دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا، یخطب، کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی آدمی اکیلا نہ ہو، بامرأۃ، عورت کے ساتھ، الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، اور نہ عورت کوئی سفر کرے مگر اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ بیان فرما رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأتی خرجت حاجتاً، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری تو بیوی حج کے لیے گئی ہے، خرجت حاجتاً، میری بیوی حج کے لیے گئی ہے، وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ،
उक्तुतिबतु फी गज़वती कज़ा व कज़ा, और मेरा तो नाम लिखा गया फलां फलां गज़वे में मैंने शरीक होना है, तो मेरी बीवी तो हज के लिए गई है या जा रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कोई औरत बगैर महरम के सफ़र ना करे, तो अब मेरी बीवी तो जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन तलिक फहुज्जा मा इमरातिका, तू यहाँ से चला जा जिहाद के लिए सफ़र में, अब तू ना जा, तू अपनी बीवी के साथ हज कर। मसला वाज़े तौर पर ख़त्म हो गया, सही हदीस है। सहाबी ने भी यही समझा। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि कोई औरत सफ़र ना करे, सहाबी ने फ़ौरन समझ लिया कि इस सफ़र से हज का सफ़र भी मुराद है। फिर समझा नहीं, उठ के सवाल भी कर लिया ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक रहनुमाई मिल जाए। अगर कोई शख्स कामदी जैसा या कोई और शख्स लोगों के जहनों को ख़राब करता है तो उसके लिए जवाब हो जाए। ये तकवीनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला हुआ। वो सहाबी खड़े हो गए, उनका या रसूल अल्लाह मेरी बीवी तो हज के लिए और मैं गज़वे में। तो आपने फरमाया कि नहीं, अब तू गज़वे को छोड़ दे, अब तू जो है वो हज अपनी बीवी के साथ कर। तो यहाँ अगर अकेले हज के लिए जा सकती थी तो अल्लाह के नबी फरमाते ठीक है, तू गज़वे के लिए चला जा। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल कि क़िताल तो फ़र्ज़ है, तो उसके लिए चला जा। और महरम के लिए सफ़र करना तो वो अकेली जा सकती, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई, बल्कि उसका जिहाद का जो है वो सफ़र कैंसिल कर दिया। और आपने फरमाया कि नहीं, तू अब जो है वो अपनी बीवी के साथ हज करेगा। तो ये देखें कितनी वाज़ेह हदीस, सही हदीस है। बुखारी में, मुस्लिम में और दीगर अहादीस में ये हदीस मुबारका मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअन इस बात की इजाज़त नहीं दी। अब इसके बाद भी मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसलिए भाई ऐसे लोगों को ना सुना करें जो अपनी मर्जी से कुरान और हदीस का मतलब को बयान करते हैं और गोया के अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम बनने की कोशिश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता चला कि ज़माना तब्दील होगा, अल्लाह को नहीं पता चला तो ज़माने की तब्दीली के साथ ये हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब ये हदीस वाज़े आ गई। एक सुनन दारे कुतनी में सफ़ा नंबर है 228 और हदीस नंबर है 2442। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या रवायत है, काला समेअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, वो फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, वो फरमा रहे थे, ला तुसाफिरुल मरअतु सफरन सलासता अय्यामिन, कि कोई औरत सफ़र ना करे 3 दिन का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औ तहुज्जा इल्ला व मअहा ज़ौजुहा, कि वो ना हज करे मगर उसके साथ उसका खाविंद हो। तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर मना फरमा दिया कि कोई औरत बग़ैर महरम के हज नहीं कर सकती। फिर एक और हदीस मुबारका 2440, ये सुनन दारे कुतनी में ये हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उसमें फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस थोड़ी सी लंबी है, उसके आखिर में ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ला तहुज्जन्ना इमराअतुन इल्ला व मअहा ज़ू महरमिन, हरगिज़ औरत हज न करे मगर ये कि उसके साथ महरम मौजूद हो। तो ये देखें इन अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि औरत बग़ैर महरम के हज के लिए सफ़र नहीं कर सकती। और अकेली औरत का सफ़र करना किस कदर ताकीद के साथ, जिनको मुहद्दिसीन ने इसीलिए किताबुल हज में ही जिक्र किया है, ताकि कोई बंदा इसको जो है वो ये ना कहे कि जी इनका हज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हदीस का, नहीं, इन हदीस का हज के साथ भी ताल्लुक़ है और इसी तरह दूसरे असफार के साथ भी ताल्लुक़ है।
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی جو ہے وہ بغیر محرم کے منع فرما دیا، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سنن دار قطنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کن فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔